السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آیت تفسیر ہے، یہ تفسیر کا لیسن ہے، لیسن نمبر 9، اور آیت 26 سے لے کر آگے ہے 39 تک۔ تو اس تفسیر سے پہلے تھوڑا سا پیچھے کا دیکھ لیتے ہیں، پیچھے کے لیسن سے کیا کنیکشن ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ کے لیے جن چیزوں کی بھی ضرورت تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر کے رکھی، اور مسلسل ایک جو نظام چل رہا ہے انسان کی زندگی اس دنیا کو چلانے کا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کارگر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو ہے یہ سب سے بڑا حق ہے کہ انسان جو ہے اس بات کو قبول کرے، اس کو سمجھے، اور پھر اس چیز کو ذہن میں رکھنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو گزارے کہ اس کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ ہی نہیں ہے، اس دنیا میں یہ دنیا وقتی ہے، جو بھی زندگی ہے دنیا کی اس کے بعد موت آنی ہے، اور موت کے بعد ایک پھر سے اٹھایا جائے گا، اور ایک ہمیشہ کی ایک زندگی آنے والی ہے۔ لیکن اس ہمیشہ کی زندگی سے پہلے حساب کتاب ہونا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں بندوں نے کیا اور کس طرح سے زندگی کو گزارا، کیا اللہ کو اپنا خالق مالک اور مدبر جان کر زندگی گزاری یا اپنی منمانی سے زندگی گزاری، تو یہ اس کو حساب کتاب دینے کے بعد ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، اور انسان کا ابدی ٹھکانہ جو ہوگا وہ اس کے دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہ جو ہے یہ ایک حق ہے، اور یہ سب سے بڑا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر نبی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بندوں کو پیدا کیا، اب ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے کچھ عرصے میں، کچھ تھوڑی سی آیات کے بعد ہی، جو آج کے لیسن کے بعد کا لیسن ہے اس میں انسان کی اوریجن بتائی جائے گی کہ تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا۔ تو جب سے اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور جب سے اس دنیا میں انسان کو بسایا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جب سے اس دنیا میں بندوں کو بھیجا ہے، جب سے اللہ نے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی بالکل بغیر رہنمائی کے بھٹکتے رہ جائے اس دنیا میں، نہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد پتا ہو، نہ ان کو اپنا انجام پتا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور ہر رسول نے آ کر یہی توحید کی دعوت دی، بندوں کو اللہ کے خالق ہونے کا بتایا، اور ان کو اللہ کی فرما برداری کا حکم دیا۔ تو یہ جو ہے یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے، اب حق کو ماننے کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے، یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو شروع کی 20 آیات ہے اس میں 3 طرح کے جو رویے ہمیں بتا دیے کہ حق جب پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو تو لوگ کس طرح سے اس کو یا تو قبول کرتے ہیں اور یا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور جو لوگ قبول کرتے ہیں ان کا انجام بھی بتا دیا کہ وہ کامیاب ہونے والے انسان ہیں، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ان کو نصیب ہوگی، جنت کی زندگی نصیب ہوگی۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ نہیں قبول کریں گے وہ کس طرح سے نہیں کریں گے، کہ یا تو وہ صاف تکبر کے مارے صاف حق کو پہچاننے کے بعد اس کو جھٹلا دیں گے، یا پھر وہ صاف جھٹلائیں گے نہیں مگر ان کے دل کافر ہوں گے، اور وہ زبان سے وہ کسی وجہ سے حق کا اعتراف کر رہے ہوں گے، یا پھر وہ اس طرح سے ہوں گے کہ ان کے دل شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے دلوں ان کی خواہشات اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ اپنی مرضی کا دین چاہیں گے، کہ جو بات دین میں آسان لگے گی اس کو تو لے لیں گے، لیکن جہاں دین میں کوئی مشکل پیش آئی تو وہ وہاں پر ڈاواڈول ہو جائیں گے کہ ان کے لیے پھر اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر تمام قسم کے لوگوں کو کا انجام بتا دیا
کہ جو کافر ہے وہ تو ان کا انجام برا ہے، جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے. جو مومن ہے وہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے. اور جو ڈاواڈول قسم کے لوگ ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، خواہشات ان کے پیروں میں زنجیریں بنی ہوئی ہیں، تو پھر ان کا انجام یہ ہے کہ ان کو وارننگ بھی دے دی کہ تم اپنے آپ کو سنبھال لو، سمجھ جاؤ، اور اپنا ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی انہی کافروں کی طرح کا ہو جائے کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حق کی دعوت کو تمام انسانوں کے سامنے پیش کر دیا. اور یہ تھا آیت نمبر جس میں فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، تمام انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، تو پھر بتایا گیا کہ تم کیوں عبادت کرو، کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے. تو پھر صرف اتنا ہی نہیں بتایا، آگے کیا بتایا کہ اللہ نے تمہارے باپ دادا کو، تم سے پہلے والے لوگ تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو لاسٹ لیسن میں بتایا تھا کہ یہاں پر کیوں بتایا گیا، کیوں کہا گیا کہ تمہارے پچھلوں کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا تھا. تو اب تھوڑا سا یہ پوائنٹ چونکہ بہت سوچنے والا ہے، بہت اہم ہے اور اس میں بہت گہرائی ہے، تو ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے انسان کی دو طرح کی ضروریات ہوتی ہے، ایک تو مادی ضروریات اور ایک ہوتی ہے روحانی ضروریات. اور اسی طرح ترقی بھی ظاہری بات ہے کہ انسان جس طرح اپنی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اپنے طریقے استعمال کرتا ہے ضروریات پوری کرنے کا، اس میں ایک ترقی آتی رہتی ہے، ایک انداز بدلتا رہتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن جہاں تک جسمانی ضروریات جیسے مادی زندگی جو ہماری ہے نا، اس میں تو انسان کبھی بھی اپنے پہلوں کی پیروی نہیں کرنا پسند کرتا. دیکھیے مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر جس طرح سے بنائے جاتے ہیں، ہماری گاڑیاں جس طرح سے ہوتی ہیں، ہمارا ایجوکیشن کا انداز ہے، ہمارا لباس ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جو ملنا جلنا رہن سہن ہے، وہ چیزیں ساری مادی چیزیں ہیں. اور اس میں ہمیشہ انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے پچھلوں سے ایڈوانس ان کو دقیانوسی سمجھتا ہے، ان کو پرانے خیالات کا سمجھتا ہے، اور وہ اپنا ایک ماڈرن سے ماڈرن طریقہ ڈھونڈنا چاہتا ہے جو کہ اس کو زمانے کے ساتھ چلنے کے قابل بنائے. اس لیے کہ ان چیزوں میں انسان زمانے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا. ٹھیک ہے، اب دوسری جو ضرورت ہے انسان کی وہ ہے روحانی ضرورت. ٹھیک ہے، ایک روحانی زندگی بھی ہماری ہے اور اس کا تعلق انسان کے ریلیجن سے ہے، انسان کا اللہ سے کس طرح سے تعلق ہے اس سے ہے. ٹھیک ہے، اب جہاں روحانی زندگی آتی ہے وہاں پر انسان جو ہے نا وہ نہ تو اتنا کھلے دل سے جنرل بات کر رہی ہوں، کچھ لوگ تو الحمدللہ اللہ نے ان پر انعام کیا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح جسمانی زندگی میں ترقی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی مادی ترقی ہے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے علم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے، کہ جو بھی حالات ہے، جو بھی زندگی زمانے میں جو علوم، جو فنون کی ضرورت ہے، جن طرح کے علوم کی ضرورت ہے، جیسے اب مثال کے طور پر کمپیوٹر کی ایج آ گئی، کمپیوٹر کا اب ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کمپیوٹر کی نالج سیکھنی پڑی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی وہ اچھا خاصا کمپیوٹر کی نالج رکھنے لگے ہیں. تو لیکن جہاں روحانی ترقی کا معاملہ ہے وہاں جو علم حاصل، اس کے لیے بھی نیچرلی علم کی ضرورت ہوتی ہے نا. انسان کو علم جو ہے وہی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان چیزوں کی صحیح حقیقت کو جانتا ہے. لیکن جہاں روحانی ترقی ہے وہاں انسان جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنا نہ اس کا ایک طریقہ زمانے میں رائج ہے، نہ انسان اس کو اتنا اہمیت دیتا ہے. جہاں تک روحانی انسان کی ضروریات ہے، جو ہمارے ریلیجن کا تعلق ہے، تو وہاں انسان عام طور پر ایک جنرل ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ کہ جو کچھ ماں باپ نے سکھا دیا
اسی کو قبول کر لیا، اور جو بھی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے اسی کو ہم نے اپنا طریقہ مان لیا. تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہی وجہ ہے کہ جب بھی حق سامنے آتا ہے تو اس کو ماننے میں بہت مشکل، سب سے بڑی مشکل کیوں آتی ہے کہ لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں اپنے بڑوں کی پیروی کرنے کے لیے، اور ان کو سب سے بڑا ان کا ایک آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ تو ہمارے ماں باپ نے بھی تو یہی طریقہ کیا تھا، تو ہم کیسے جھوٹ مان لیں، اور ہم کیوں کر نئی بات کو قبول کر لیں. تو آج دیکھیں، ایک تو یہ تو ہوتا ہے کہ کافروں کو دعوت دی جائے دین کی، لیکن مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جن گھروں میں جیسے ریلیجن جو بھی کچھ تھا، جس حد تک جو ریلیجن کا علم تھا ماں باپ کو، تو بچے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کو نئے سرے سے کوئی چیز بتائی جائے کہ بھئی یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح ریلیجن کا طریقہ نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اس بات کو قبول کرنا. تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تمام انسانوں کو دعوت دی حق کی کہ اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، آیت نمبر 21 میں، تو اس سے پہلے جو کہ بتا دیا گیا تھا کہ تم اپنے اندر جھانک لو کہ یہ ہو ایسا نہ ہو کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگوں کے رویے تم کو بتائے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حق کو قبول کرنے میں تمہارا ایسا کوئی رویہ ہو، ایسی کوئی صفت ہو تو تم حق کو نہ قبول کر سکو. اور پھر جو دوسری سب سے بڑی رکاوٹ اس کے بعد تھی انسانوں کے سامنے، وہ ان کے باپ دادا کا طریقہ تھا. تو ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بھئی تمہارے باپ دادا جو تھے وہ ان کو بھی اللہ ہی ان کا خالق ہے، اور اللہ نے جس طرح تم کو حق پیش کر دیا اسی طرح ان کو بھی حق پیش کیا گیا تھا. اب اگر کسی وجہ سے تمہارے باپ دادا حق کو نہ قبول کر سکے تو تم، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو محروم رکھو اس حق سے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ نے تمہارے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا. اچھا، پھر وجہ کیا بتائی، یعنی کہ نتیجہ کیا بتایا، اگر تم اللہ کی توحید کو مانو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ تم کو اس کتاب سے پورا فائدہ حاصل ہوگا، اور تم آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو گے. تو پھر اس دعوت کے بعد کچھ دلائل بھی پیش کیے گئے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ بندوں کو غور و فکر کا موقع ملے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی بناوٹ کا بتایا، آسمان کا بتایا، بارش کا بتایا. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ بھی پھر رسالت کی دعوت بھی پیش کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ سچے نبی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اور اگر تو تم کو شک آ رہا ہے اس میں، تم سمجھتے ہو چونکہ یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس پر چیلنج کر دیا گیا کہ تم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، تو پھر تم بھی تو زبان کو جانتے ہو، تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے شاعر ہیں، تو تم بھی ایسی ایک کتاب لے آؤ یا ایک ایسی صورت بنا کے لے آؤ. تو یہ جب دعویٰ کر دیا گیا اور اس چیلنج پر بھی کسی نے کوئی پروڈکٹ پروڈیوس کر کے نہیں دکھائی، کوئی کتاب، سب خاموش رہے. تو اب دیکھیں، جب انسان ہر طرح سے ایک انسان کو ماننا نہیں ہوتا اور اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کو حق بات بتا کر ایسی بات کہہ دی جاتی ہے کہ اب اس کے پاس وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی بات تو نہیں ماننی، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹے اعتراضات ڈھونڈتا ہے، چھوٹی چھوٹی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اس اپنی بات کو منوا سکے کہ میں جو اس بات کو نہیں مان رہا ہوں تو میں صحیح ہوں. تو پھر لوگوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ ہم قرآن کی طرح کا قرآن تو نہیں بنا سکتے، ہم ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے، پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا. دیکھیں، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر
بہت سی مثالوں سے بات سمجھائی ہے. اور مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ایک عام سوچ سمجھ کا انسان بھی آسانی سے بات کو سمجھ لے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ایون حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں مثال دے کے سمجھائی ہے. اور یہ بھی ایک بہت اچھا ٹیچنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر جو ہے انسان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی اچھی سی مثال دے جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن میں مثالیں دی کہ دیکھیں سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے جو معبود ہے جب ان کے سامنے تھال رکھ دیے جاتے ہیں ان کے لیے رزق مہیا کر دیا جاتا ہے. بڑے بڑے دیکھیں آج بھی مٹھائی کے اور بڑے بڑے تھال رکھے جاتے ہیں, کھانا چڑھایا جاتا ہے. جو درگاہوں پر جاتے ہیں بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تو اتنے بھی یہ تو اتنے بے بس ہے کہ جب ان کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے اس پر مکھی آ جاتی ہے اور اس کھانے سے مکھی اپنے کھانے لگتی ہے تو وہ تو اس مکھی تک کو نہیں اڑا سکتے اور نہ اس مکھی سے اپنا جو مکھی جو ان کا کھانا کھا رہی ہوتی ہے اس سے وہ بھی نہیں چھین سکتے. تو اتنے بے بس معبود ہیں ان کے, تو وہ تمہاری کیا ضرورت پوری کریں گے کہ تم ان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہو, ان سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی دعائیں کرتے ہو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ان کو. اور دیکھیں جتنی حقیر چیز تھی اتنی حقیر مثال آئی. جیسے کہ معبود ان کو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانا, تو اللہ کے سامنے وہ اتنی حقیر ہستیاں ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی ان کی ذات نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھی جیسی چیز سے ان کی مثال پیش کی تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. انہوں نے بات کو سمجھنے کے بجائے کیا اعتراض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال دے رہا ہے کہ مکھی کا ذکر کر رہا ہے قرآن میں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اتنی عظیم ذات کا کلام ہے, اللہ تو سب سے عظیم ذات ہے, تو پھر یہ کیا مکھی کا کیا ذکر ہے؟ مکھی تو بہت ہی حقیر چیز ہے. اس اللہ کی کتاب میں مکھی کا نام ہے, مکڑی کا نام ہے. تو ایک جگہ پر مکڑی کی مثال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ جو سہارے تمہارے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے آخرت میں اور تم انہی کا دامن پکڑ کے چلتے ہو, تو یہ تو اس طرح سے ہے بالکل جیسے مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے, مکڑی کا جالا ہوتا ہے, جتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ لگاؤ تو جالا پورا ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ تو اس طرح کے سہارے کمزور سہارے ہیں, تم ان کو اپنا سہارا سمجھتے ہو. تو اس طرح سے مکڑی کا نام آیا. تو ان لوگوں نے اس طرح کی مثالوں پر اعتراض کرنا شروع کیا, اور اعتراض بھی کیسے کہ مذاق اڑانے کے انداز میں کہ یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی, یہ کوئی مثال ہوئی, اس سے کیا اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بہت ہی تکبر والا, بہت ہی غلط طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کی یعنی کہ ان مثالوں کا مذاق اڑایا, بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھتے, اس سبق کو سمجھتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں ان کو. اس کے بجائے انہوں نے وہ مکھی اور مکڑی کا نام لے کر مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ کیا مثالیں ہوئی. تو آج کی جو آیات ہے انشاءاللہ یہ ہماری جو آیت نمبر 26 جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دے رہے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے میں نہیں شرماتا, وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی.
جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے، ان کے رب کی جانب سے ہے۔ رہے وہ جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں بھلا یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس سے، یعنی کہ یا تو مثالیں بیان کر کے، اس طرح کی مثالیں بیان کر کے، یا پھر قرآن سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جہاں قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہاں پر قرآن کی آیات جو ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا، جو ہمیشہ وہ صرف کچھ نہ کچھ مخالفت ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے کہ کس طرح سے بہترین طریقے سے مخالفت کی جائے حق کی، تو پھر وہ ان کے چونکہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی آیات جو ہے وہ ان کے ٹیڑھ پن کو اور بڑھا دیتی ہے، وہ اور بھی بجائے بات کو سمجھنے کے وہ اور الجھ جاتے ہیں کہ یہ مثال کیا یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن سے، جہاں ہدایت پانے والے اس سے ہدایت پاتے ہیں، اور جو مومن ہیں جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، تقویٰ رکھتے ہیں، ان کو تو حق بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق بات کہی ہے، جو بھی مثال بیان کی ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن کی سمجھ میں بات نہیں آتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں بہت گہرائی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن کے کو بھی سمجھ نہیں آتی فوراً بات، تو مگر وہ اس کا چونکہ ایمان ہوتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میرا اللہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہے تو سچ ہے۔ دیکھیے ہمارے جو بھی احکامات ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ہر حکم کو ہم اپنی عقل سے جج کریں کہ اچھا میری عقل اس کو مانے گی، سمجھے گی کہ ہاں یہ سینس بنتا ہے تو میں اس پہ عمل کروں، تو یہ طریقہ ہمارا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقلیں بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، تو ہم اپنی عقلوں سے اللہ کی بات کو جج نہیں کر سکتے کہ اچھا مجھے سینس بنے گی بات تو میں مانوں گی۔ اور دیکھیں یہ جو رویہ ہے نا، یہ آج بہت سے مسلمانوں کا بھی ہے، تو بہت سے مسلمان اللہ نے ان کو دنیا میں بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو وہ ان کے اندر اتنی انا آ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دین کی بات بھی میری عقل پر پوری اترے گی تو میں مانوں، تو یہ رویہ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سے احکامات صحیح ہیں، ہماری دنیا اور آخرت میں کس کام میں ہمارے لیے بھلائی ہے، تو ہمیں وہ حکم دیا گیا ہے۔ ہم کو اگر سمجھ میں آتی ہے اس کی حکمت تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں وہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں انسان اس طرح کا رویہ نکالتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں بھی اپنی عقل کا دخل دے گا کہ یہ اس طرح سے بھلا کوئی بات نہیں، اس طرح سے بات کا کیا مقصد ہے، اس طرح سے جو لوگ بات کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نیچرلی جیسے کہ ہم نے ایک اصول پڑھا کہ جس طرح انسان کا دل جو ہے وہ پھر سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر جو حق کو سمجھنے کی صلاحیت کمتر ہوتی چلی جاتی ہے، تو انسان کو اس رویے سے ڈرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کو ہماری عقل کے مطابق بنانے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، اور اس نے ہم سب کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز کس وقت کہنی ہے اور کس طرح سے کہنی ہے۔ ہمارا فرض جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا، اس کو ماننا ہے۔ تو اگر جو لوگ اس پر تنقید کریں گے، اپنے عقل کو زیادہ سمجھیں گے، ترجیح دیں گے، تو پھر وہ گمراہ ہوں گے، اور ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ ہدایت سے اور دور چلے جائیں گے۔
تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اچھا، اگلی آیت پہ چلنے سے پہلے تھوڑا سا اس لفظ فاسق کو میں بتا دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ آخر میں فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں. تو فاسق کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، فاسق وہ ہوتا ہے جو حدود کو، کوئی بھی حدود جب قائم کی جاتی ہے جن کا انسان کو احترام کرنا ہوتا ہے، ان حدود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کی حدود کو کرنا نہ کرنا، یہ جو حدود اللہ نے قائم کی ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو یہ حدود جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم سے قائم کی ہے، اور وہ اس طرح بنائی ہے کہ جس چیز میں انسان کا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے یہ حدود بنائی ہے. تو فاسق کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی حدود کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں یہ لفظ فاسق مختلف درجوں میں استعمال ہوا ہے. جیسے کفر کے درجے ہوتے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ کفر کے کچھ درجے ہوتے ہیں کہ ناشکری ہوتی ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے، یا تو اس طرح انشاءاللہ میں کہیں پھر دوبارہ ان کو ریپیٹ کروں گی کفر کے درجوں کو. تو اسی طرح فاسق کو بھی 3 لیول پر استعمال کیا گیا ہے. لفظ فاسق کو 3 طرح سے استعمال کیا گیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے فاسق کے اللہ کی نافرمانی کو سمجھتا ہے کہ یہ کام برا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اس میں، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کی نفسی خواہشات میں آ کر یا کسی طرح سے وہ گناہ کو کر بیٹھتا ہے. تو یہ بھی فاسق ہی ہوتا ہے. جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ کمزوری، انسان کی کمزوری کے تحت ہو جاتا ہے یہ کام اس سے، تو یہ کم درجے کا فاسق ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا فاسق جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. اگر اخلاص سے وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اگر وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو درجہ ہوتا ہے اس میں انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، لیکن وہ اس کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے. وہ بار بار وہ ہر بار اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور ایک عادت بن جاتی ہے اس کی. تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں جانا تھا کہ انسان کا جو ضمیر ہے، کانشیس انسان کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھو یہاں پر یہ بات غلط تم کر رہے ہو. تو جب انسان ایک کام بار بار غلط کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اس کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ سو چکا ہوتا ہے، وہ پھر اس کی ضمیر کی وارننگ اس کو نہیں آتی، اور انسان بے فکرہ ہو کر گناہ کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی دیکھیں، یہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا گنہگار جو بار بار گناہ کر رہا ہے، حالانکہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر اس کا ضمیر کو اس نے ایک طرح سے تھپک کر سلا دیا ہے، تو وہ بھی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، وہ فاسق ہوتا ہے ضرور، اور ایسا فاسق اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لے گا تو وہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور اگر اس کا ایمان دل میں سچا ہے، کہیں ایمان ہے، لیکن وہ گناہوں کا اتنا عادی بن چکا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو پھر ایسے انسان کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو عطا کرے. پھر لیکن جو تیسرا درجہ ہے فاسق کا، وہ ویسا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے میں خوشی اور پلیزر محسوس کرتا ہے، وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی اچھا طریقہ ہے. تو یہ جو اگر انسان کا یہ رویہ اگر پہنچ جاتا ہے، اس حد تک انسان پہنچ جاتا ہے، تو پھر جیسے وہ اللہ کے
اور اللہ کے رسول کے فرمان کو حق نہیں مانتا اور وہ مسلسل اس طرح سے اپنی نافرمانی کو اپنے گناہ کو ہی پسند کرتا ہے، تو پھر وہ مسلمان کے درجے سے نکل جاتا ہے، پھر وہ مسلمان نہیں رہتا. تو اس کی موت جب ہوگی تو پھر کافروں پر ہوگا، کفر پر ہوگی. حالانکہ اگر وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، لیکن اگر وہ اس حد تک فاسق ہے، اس حد تک فاسق ہے کہ وہ بالکل پرواہ نہیں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی، اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے غلط کام کو ہی اچھا طریقہ سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کا انجام کافر کی طرح ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہ تو لفظ فاسق کی وضاحت تھی. اب ہم آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت پر چلتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر جب یہ فاسق کا لفظ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے لحاظ سے اس پر بات بھی کر لیں گے کہ کس جگہ پر کس لیول میں یہ فاسق، کس درجے کے فاسق کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وقت ضرورت ہم یہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 27. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی ہے کہ ہم کس طرح سے پہچانے کہ فاسق کیا کرتا ہے، اس کے کام کیسے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے عہد کو باندھنے کے بعد توڑتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے عہد کو باندھنے کے بعد توڑتا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے عہد کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں کہ اللہ کا عہد کیا ہے جو کہ یہ فاسق توڑتا ہے. تو دیکھیں مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے اہم بات کہی گئی ہے، جو زیادہ جس پر لوگوں زیادہ مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عہد الست ہے. یعنی کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ تمام دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے، انسانوں کو بنانے، جیسے انسانوں کو دنیا میں ان کی زندگی کا آغاز شروع کرنے سے پہلے عالم ارواح، ٹھیک ہے، ارواح روحوں کے، جہاں پر روحوں کا جہان ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسان جو بھی دنیا میں آنے والے تھے شروع سے آخر تک ان کی روحوں کو پیدا کیا، اور روحوں کو سب کو اس وقت کھڑا کر کے ان کو پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے، سب نے اقرار کیا کہ بلا یا رب العالمین، آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ وہی فطرت ہے جس کا میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انسان فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے خالق کی پہچان اس کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے. حق کو ماننا، حق کو اچھا سمجھنا، یہ فطرت میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب انسان بعد میں بدل جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر کون سی صلاحیتیں، کون سی اس کی جو برائی ہے وہ اوپر اس کے حاوی آ جاتی ہے یا اس کی فطرت کو چھپا لیتی ہے. لیکن ہر انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوا ہے اور حق کو پسند کرنے والا اور حق کو جاننے والا ہے. ہر انسان کو اللہ نے ضمیر دیا ہے جو کہ اس کی مدد کرتا ہے کہ حق سے دور نہ ہٹے انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو وعدہ لیا تھا میں نے تم لوگوں سے دنیا میں بھیجنے سے پہلے، وہ تمہاری فطرت میں تھا، اور تم کو اس کو، تمہارے لیے حق کو قبول کرنا آسان تھا. لیکن تم نے جن لوگوں نے اپنے اس ضمیر کو سلا دیا اور حق کو بالکل نہ قبول کیا. ٹھیک ہے، حق قبول کرنے کی جو صلاحیت جو فطرت میں رکھی گئی تھی، جو اس وعدے کو نبھانے کی جو صلاحیت اللہ نے بندوں میں رکھی تھی کہ بندہ دنیا میں آئے اور اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے،
تو یہ جو ایک صلاحیت تھی اس کے اندر، اس کو جب بندہ اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کے سلا دیتا ہے، اپنی کسی بھی وجہ سے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے ماحول میں جو بھی جس کی اس کی شخصیت بن گئی، تو بہرحال پھر یہ جو ہے فاسق وہی بن جاتا ہے پھر کہ وہ اس کا ضمیر جو ہے، اب اس کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، اور وہ جو اللہ کا وعدہ تھا، جو عہد سے اللہ سے کیا ہوا تھا، وہ اس عہد کو وہ توڑ چکا ہے پوری طرح سے، تو وہ فاسق ہوتا ہے۔ پھر فاسق کی دوسری علامت کیا بتائی کہ اچھا، لیکن میں اس کا دوسرا بھی بتا دوں پہلے کہ ہم اس کو آسان لفظوں میں مانے تو وہی ہے، عہد الگ سے ہی مطلب ہے، لیکن دیکھیں جب رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول آئے، تو انسان کو جب جو فطرت نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے جو اس کی فطرت پر بنایا ہے، تو جب رسولوں کی تعلیمات انسان کے سامنے آتی ہے نا، جب اللہ کا کلام اس کے سامنے آتا ہے، تو پھر اس کی فطرت جو ہے وہ ایک دم سے اجاگر ہو جاتی ہے۔ یہ جو وعدہ کیا تھا اللہ سے، جو عہد کیا تھا، وہ اس کو پوری طرح سے اس کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے، اور وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، جیسے ہم نے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس عہد کو دوبارہ رینیو کر رہا ہوتا ہے، فریش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب رسول آئے اور بندوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو ایک مان لیا، تو یہ بھی ایک عہد تھا کلمہ پڑھنے کے بعد، اس عہد کی، وہ جو پہلا عہد کیا ہوا تھا اس کی تازہ کر دیا گیا تھا کلمہ پڑھ کے۔ لیکن پھر انسان رسولوں کی تعلیمات کو نہ مانے، اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو نہ مانے، اس کے مطابق نہ رہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے دوبارہ عہد کو توڑ دیا۔ دنیا میں بھی جو اس نے آ کر رسولوں سے کلمہ پڑھ کے عہد کیا، تو وہ بھی توڑ دیا اس نے۔ تو جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، پھر کیا آگے کیا اس کی اور ایک نشانی بتائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ٹھیک ہے۔ تو اچھا تھوڑا سا میں دوبارہ پچھلی آیت کو لفظوں کے لحاظ سے آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ کو ترجمے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تو ینقضون کا مطلب ہوتا ہے توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ کا عہد، جو کہ میں نے کہا کہ وعدہ الست ہے، پھر من بعد میثاقہ، میثاق ہوتا ہے پکا کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب وعدہ کیا تھا اللہ سے، عہد الست میں جب روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا، ٹھیک ہے، اس کو پکا کب کیا گیا تھا؟ جب رسول آئے اور اللہ کا پیغام لے کر، اور بندوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو وہ اس وعدے کو پکا کر لیا، ٹھیک ہے۔ میثاق ہوتا ہے وعدے کو پکا کرنا۔ تو اب یہ وعدہ بھی، شروع کا وعدہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو فطرت میں تھا، پھر رسولوں کی تعلیم سامنے آئی تو اس وعدے کو پکا کیا گیا، اور پھر بندہ جب اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، فاسق بن جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری اس کی پہچان کیا بتائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹ دیتا ہے، قطع سے ہے کاٹ دیتا ہے، ما امر اللہ، جو کہ اللہ نے حکم دیا جس کو، ان یوصلا، کہ اس کو جوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس میں اس کے بارے میں بھی مختلف باتیں کہی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو جوڑنے کو کہا ہے۔ دیکھیں، اللہ سے تعلق جوڑنا، ٹھیک ہے، بندے کا ایک تعلق ہے اللہ سے، اس کو جوڑے رکھنا، اور وہ انسان قرآن کے ذریعے، دینی تعلیمات کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ پھر بندوں سے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اس دنیا میں انسان اکیلا نہیں رہتا، ایک معاشرتی زندگی ہے جہاں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لین دین ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، اور ایک معاشرے میں سکون اور امن کب قائم ہوتا ہے؟ جب یہ سارے تعلقات جو بندوں کے آپس کے تعلقات ہیں وہ پراپر ہو، اور جو حقوق
جو بندوں کے حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں آپس میں، ان کا خیال رکھا جائے. دیکھیں اگر معاشرے کا ہر فرد اپنے حق کو بھی جانے، اپنی ذمہ داری کو بھی جانے، تو اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے، دوسروں کے حق بھی ادا کرے اور اپنے حق کی بھی حفاظت کرے، تو پھر کیا رہتا ہے، معاشرے میں ایک امن رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن معاشرہ جب بنتا کیسے ہے، خاندانوں سے بنتا ہے، رشتوں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ رشتوں جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرابت داریاں بنائی ہیں، ہمارے رشتے بنائے ہیں، ان کو ہمیں جوڑ کر رکھنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن چاہتے ہیں. کیا انسان کو اللہ نے جو یہاں پر اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو انسان امن کے ساتھ رہے، اور یہ امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب لوگ اپنے حقوق کو ادا کرے، چاہے اللہ کے حق ہو یا اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، ان کو ادا کرے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ناشکرا پن آ جاتا ہے، انسان کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے اور انسان اپنے حق سے زیادہ چاہنے لگتا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر انسان اپنے حق سے زیادہ مانگتا ہے تو کسی نہ کسی کا حق اس کو غصب کرنا پڑتا ہے، کسی کے حق میں کمی کرنی پڑتی ہے. تو یہ رشتہ داروں سے چونکہ زیادہ تعلق ہوتا ہے انسان کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رشتوں کو جوڑے جو تو اور حقوق کو ادا کرے، تو پھر معاشرہ میں امن ہوتا ہے. لیکن جو فاسق ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنی خواہشات کے پورا کرنا چاہتا ہوتا ہے، اپنے خواہشات کے مطابق رہنا چاہتا ہوتا ہے، اور وہ ناشکرا ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر رشتوں کا خیال نہیں رکھتا اور لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا. تو پھر اس سے کیا خرابی ہوتی ہے کہ امن اور امان ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں ایک فساد مچ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج جو دنیا میں جو فساد مچا ہوا ہے، واقعی میں ہر جگہ پر آپ دیکھیں کوئی انسان سکون سے نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے کہ آج انسانوں کے جو حقوق اور فرائض کا جو بیلنس ہے نا، وہ نہیں رہا ہے. انسانوں کو، ہر انسان اپنے حق کو تو سمجھتا ہے بلکہ حق سے زیادہ چاہتا ہے، لیکن جہاں حق دینے کی بات ہوتی ہے وہاں پر انسان کمی کر جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم ان رشتوں کو جوڑ کے رکھو، تم معاشرے میں رہتے ہو، تم پہلے اپنے خاندانوں کو جوڑ کے رکھو، پھر خاندانوں سے معاشرہ بنتا ہے، تو معاشرے کو جوڑ کے رکھو، انسانوں سے تعلقات کو جوڑ کے رکھو. لیکن جو شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا پھر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے. تو فاسق کی اور ہمیں پہچان بتا دی گئی. اور دیکھیں یہ جو رشتے جوڑنے کی بات ہے نا، اس کی حدیث میں بہت زیادہ اس میں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، وہ اپنی اچھی زندگی چاہتا ہے، عمر دراز چاہتا ہے اور برکت والی زندگی چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، پھر وہ صلح رحمی کرے اپنے، اور احسان کا رویہ کرے لوگوں سے. اور احسان کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے حق سے زیادہ دینا. تو ہم کو احسان کا طریقہ اگر ہم کرتے ہیں لوگوں سے، تو یہ ہمارے لیے حدیث کی روح سے ہماری زندگی میں خود برکت اس سے آئے گی. انسان احسان کرتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہے کہ میرے معاملہ کم نہ ہو جائے، کہیں میرے حقوق کم نہ ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ انسان جب احسان کا رویہ کرتا ہے رشتہ داروں سے اور صلح رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب زمین میں فساد دیکھیں، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم دیا اس کو، جن چیزوں کو جوڑنے کا، یعنی کہ رشتوں کو جوڑنے کا، لوگوں سے تعلق جوڑنے کا، ان کو توڑتا ہے تو پھر نتیجہ لازمی طور پر کیا ہوتا ہے کہ زمین میں فساد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے نا، بیلنس نہیں رہتا، کسی کو زیادہ حق مل گیا، کسی کو کم مل گیا، تو پھر ایک زندگی کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیلنس چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دیکھیں دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر کچھ لوگ دنیا میں اتنا زیادہ مال سمیٹ کے بیٹھ جائیں کہ وہ ان کا مال اتنا ہو کہ وہ کسی طرح بھی جیسے اس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں آج کل
ہم اس کو کیسے ہم جج کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں کچھ لوگ ایک دن کی شادی ہوتی ہے، اس میں صرف دلہن کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں تک ایک دن کا جوڑا چلا جاتا ہے، شادی کا خرچ لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے، اور جہاں دوسری طرف دیکھیں کہ بیچارے کتنے لوگ 2 وقت کا کھانا ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بنایا ہے انسانوں کے لیے تو وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، انف ہے. جیسے اللہ نے کمی نہیں رکھی ہے، جو اللہ نے ریسورسز اس دنیا میں پیدا کی ہیں وہ اتنی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے پوری ہو جائے، تمام انسانوں کی ضرورتوں کو آسانی سے پوری ہو جائے. لیکن اس میں جو بیلنس کو خراب کر دیتے ہیں لوگ، جن کو اللہ نے مال دیا ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ جن کو اللہ نے کم دیا ہے ان کا خیال رکھیں. تو جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے، لوگ اپنا صرف سوچتے ہیں، تو پھر دنیا میں فساد مچ جاتا ہے. اور پھر نتیجہ انجام کیا ہے ان فاسقوں کا؟ کہ وہ خسارے میں آنے والے ہیں. دیکھیں انسان جو ہے وہ دوسروں کا حق کیوں مارتا ہے؟ کہ وہ اپنا فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں ان کا نقصان پانے والے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان پہنچے گا ان کو. مگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فائدہ یا اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کریں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ آخرت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کا انجام برا ہونے والا ہے. الحمدللہ ہماری آیت نمبر 27 بھی پوری ہوئی. تو ہم ایک چھوٹی سی بات یہاں سوچنے کے لیے، ہمارے غور کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ برا انجام کی جو بتایا نا کہ یہ خسارہ پانے والے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزے نہیں رکھتے، یہ حج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ مسلمان اگر یہ اللہ کا اگر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان اگر ہیں اور پھر فاسق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ان برائیوں کو ذکر نہیں کیا کہ وہ اللہ کے حقوق میں جو کمی کرتے کہ نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، عبادات نہیں کی، صدقہ نہیں کیا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کہی کہ رشتوں کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں فساد کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ سمجھے کہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن اس کے معاملات لوگوں سے بہت برے ہو نا، کہ وہ نہ رشتے داروں کا پرواہ کرتا ہو، اپنے خود غرضی کرتا ہو، اپنے دوسروں کے حق کو نہ سمجھتا ہو، صلح رحمی نہ کرتا ہو، تو پھر اس کا بھی انجام برا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بہت غور طلب بات ہے کہ انسان کو صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے اگر، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نمازیں تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے لوگوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے، میں لوگوں سے معاملات اس کے برے ہیں، اس کا اخلاق برا ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں، تو لوگوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے، فاسق ہے، اور وہ اس کا انجام برا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے. اچھا، اب آیت نمبر 28 کو ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں کے ضمیر کو جگایا ہے کہ تم جو اللہ کا کفر کرتے ہو، تم حق کو سامنے آتا ہے پہچانتے ہو، پھر اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو تم، جبکہ تم جانتے ہو. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سب مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، جو مکہ میں اس وقت جو عرب میں مشرک تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، بس وہ اللہ کے ساتھ شرک کیسے کرتے تھے کہ وہ دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے تھے. اور یہودی بھی جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے اس وقت. ہر انسان دیکھیں آج بھی اگر سوچیں ہم تو تمام انسان کسی نہ کسی طرح اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ خالق تو ہے اللہ ہی ہے، مگر پرابلم کہاں کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھیے
صرف اللہ کو ماننا کہ اللہ خالق ہے یہ انف نہیں ہے. کیوں؟ شرک کی نفی بھی ضروری ہے کہ کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرو گے اللہ کا. تو یعنی کہ اس حقیقت کو سے اللہ تعالیٰ کہ تم صرف اللہ کو مانتے ہو خالق، لیکن تم اللہ کے ساتھ شریک اگر ٹھہراتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی اگر توحید نہیں مانی تو پھر تم کافر ہی کے درجے پر پہنچتے ہو. تو تم کفر کیوں کرتے ہو اللہ کا، جبکہ تمہیں تو اللہ ہی نے پیدا کیا. دیکھیں یہاں پر جو 2 موت کا ذکر ہے، 2 بار موت کا ذکر آیا، 2 بار زندگی کا. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے. تو میں آپ لوگوں کو جو سب سے زیادہ اسٹرانگ مجھے لگا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر دیا تھا. کہاں؟ وہ ارواح، جو عالم ارواح میں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد روحوں کو جیسے ایک طرح سے سو گئے، موت تھی وہ، اس کے بعد جو وعدہ لینے کے بعد ساری روحیں جیسے ان کو ایک موت سی آ گئی. ٹھیک ہے. موت بھی ایک طرح سے نیند ہوتی ہے، سب سو گئے جیسے. تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم امواتن، تو یہ اس وقت کو بتایا جا رہا ہے جب روحیں ساری سو گئی یا ان کو موت آ گئی. تو تم مردہ تھے، پھر اللہ نے اس دنیا میں تم کو پیدا کیا اس جسم کے ساتھ. فاحیاکم، تم کو اس جسم کے ساتھ تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. ثم یمیتکم، پھر تم کو اس دنیا میں موت آئے گی تمہاری زندگی پوری ہونے پر، اور پھر تم کو دوبارہ قیامت میں ثم یحییکم، پھر تم کو اللہ دوبارہ اٹھائے گا قیامت جب واقع ہو جائے گی تو، اور پھر الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور وہ وقت کب ہوگا؟ جب انسانوں کا حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی کہ کیونکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ موت تو آتی ہے، سب کو پتا ہے کہ موت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ضمیر جگائے ہیں لوگوں کے یہاں پر کہ تم کس طرح کے اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہو. پھر آگے ہے آیت نمبر 29 کو ہم دیکھتے ہیں. والذی خلق لکم ما فی الارض ثم والذی خلق لکم ما فی الارض، ایک سیکنڈ میرے سامنے آیت نہیں ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، جو بھی زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے ہے زندگی کا سامان، وہ اللہ نے پیدا کیا. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا دیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو بتایا گیا کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، تو اس سے ایک اصول نکالا ہے علماء نے، اسکالرز نے ایک اصول نکالا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی جو اصل ہے نا وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی انسان کے لیے وہ سب حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جو حدیث اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہم کو ان کی وضاحت کر دی کہ یہ کام یہ چیزیں حرام ہیں، ورنہ اس کے علاوہ دنیا میں ہر چیز حلال ہے. ٹھیک ہے. انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے. دیکھیے انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اور دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر انسان دیندار ہے اس کا مطلب ہے دنیا کو چھوڑ دے، اور بس جو دیندار لوگوں کو دیکھتے ہو کہتے ہیں بھائی ان لوگوں نے تو ان کا دنیا سے کیا تعلق ہے، تو بس اللہ والے لوگ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تم لوگوں کے لیے بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے لیے ساری نعمتیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے ساری چیزیں دی ہیں. تو یہ ہمارے لیے جائز چیزیں ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہیں، اور اگر جس قدر اللہ نے ہمیں جائز طریقوں سے نعمتیں ہمارے لیے دی ہیں ہم کو استعمال کریں، ان کو ہم فائدہ اٹھائیں ان سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ
فرما رہے ہیں کہ جب زمین کی سب کچھ بنا لیا تمہارے لیے تو پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. تو یہاں پر یہ جو ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثم استوى الى السماء ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استوا آسمان پر اور اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پر ہونا، یہ جو ہے نا اس کے بارے میں یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے. اور جب حدیث میں ہے کہ جو کچھ خاص موقع پر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، جیسے کہ جو سحری کا وقت ہے، جو تہجد کا وقت ہے، تو اس میں جو دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اس کی بھی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان زمین پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مانگو، اور کون ہے جو مانگے اور میں دوں. تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسمان پر ہونا، اپنے عرش پر ہونا، تو یہ ہم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اس پر یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، نہ اس پر بات کرتے ہیں. ہم ایسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کی تمام صفات ایسی ہے جیسی اس کی شان کے مطابق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. اللہ کا رحیم ہونا، اللہ کا کریم ہونا، اللہ کا ہاتھ کا ہونا، اللہ کا کلام، اللہ کا عرش پر چڑھنا، یہ ساری صفات جو ہے وہ ایسی ہے جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے، ہم اس سے زیادہ اس پر اس کی وضاحت نہیں کرتے کہ کس طرح سے اللہ چڑھا آسمان پر، یا یہ سب باتیں ہمارے کرنے کی نہیں ہے. اچھا، پھر 7 آسمان بنائے، تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک کچھ مادی چیز ہے، کوئی حصی وجود ہے آسمان کا، ایسے یہ بس ایک خلا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک حصی وجود موجود ہے، اور اللہ آسمان کی 7 تعداد بتائی ہے. اسی طرح ہمیں تو قرآن میں سورہ طلاق میں آیت نمبر 12 میں زمین بھی آسمان کی طرح 7 زمینیں ہیں، اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. تو 7 زمینیں بنائی اللہ نے، 7 آسمان بنائے. اب باقی جو ہے آسمانوں کے 7 آسمانوں، تو ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. باقی جو اس کی جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا آج کے آیات مکمل ہوئے. تو الحمدللہ ان آیات میں آیت نمبر 29 آج ہم نے ختم کی. تو سورہ بقرہ کی جو شروع کی 29 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جو مکہ کے دوران، مکہ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سال تھے، اس میں جتنا قرآن نازل ہوا، اس میں جو دعوت تھی کہ توحید کی، اللہ کی توحید کی دعوت، رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کی دعوت، آخرت میں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی بات، اور اچھے اور برے انجام کی بات، تو یہ جو قرآن کو حق ماننے کی دعوت، تو یہ جو سارا کچھ جو مکہ کی زندگی میں 13 سال میں جو آیات نازل ہوئی، جو قرآن نازل ہوا، 2/3 قرآن اس دوران نازل ہوا، تو اس میں جو دعوت تھی ان چیزوں کی، یہ سب کا خلاصہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اس شروع کی جو 29 آیت میں، سورہ بقرہ کی 29 آیت میں پیش کر دیا. اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کب نازل ہوئی ہے؟ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو اس کے دوسرے سال میں. تو ہجرت کے دوسرے سال میں ایک طرح سے پوری سمری جو مکہ کی زندگی میں جو دعوت پیش کی گئی تھی حق کی، اس کی سمری آ گئی پوری. اور اب ہمارے لیے اس کو پہلے رکھا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ اس طرح سے قرآن کو شروع کیا گیا. اور اب جو ہے دیکھیں ساری باتیں واضح کر دی گئی، سارے دلائل دیے گئے کہ یہ چیزیں، یہ اللہ حق ہے، اللہ کی وحدانیت حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، قرآن حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور سزا اور جزا پانا حق ہے. تو یہ سب کچھ بتا کر اس کے دلائل بھی دے دیے گئے، اور انسان کا ذہن تیار کر دیا گیا کہ اب تم
جو ہے اپنے آپ کو دیکھ بھی لو کہ تمہارے اندر کیا خصوصیات ہیں, کیا تمہاری فطرت سلیم ہے, تو پھر تم کو اس حق کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور اگر جن لوگوں کی فطرت سلیم نہیں ہے, جن کے اندر ٹیڑھا پن ہے, وہی لوگ اس دعوت, اس حق کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. تو اب انشاءاللہ آئندہ جو ہے سبق میں حضرت آدم کی پیدائش کا, تخلیق کا واقعہ بتایا جائے گا, اور ایک طرح سے انسانوں کو اب اپنا اوریجن بتایا جائے گا کہ تم کہاں سے تمہارا اسٹارٹ ہوا اور کیا مقصد تھا تمہارے پیدا کرنے کا, کون سی تمہارے لیے کس طرح سے تمہاری زندگی کا آغاز شروع ہوا اور تمہیں اب کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا اگلا لیسن ہوگا. تو ہمارا آج کا لیسن یہاں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آج کی تفسیر تو پوری ہو گئی. تو تھوڑا سا چونکہ رشتوں کی بھی اس میں بات ہے, اور سسٹر نے سوال بھی کیا ہے کہ رشتوں میں بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے رشتوں کو نبھانا. ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں, پھر بھی ہم سامنے والے ہم سے صحیح نہیں کرتے, پھر ہم کیا کریں. تو دیکھیں میں تھوڑا سا اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ انسان کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اب جہاں اپنا انسان اپنے حق کی اس کو پسند ہوتا ہے کہ اس کا حق پورا ہو, ایسا اسی طرح دوسرے لوگوں کا بھی حق کا خیال رکھے. اور رشتے تو اللہ نے بنائے, خون کے رشتے تو اللہ نے بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جو ہے اپنے رشتوں کو نہ توڑیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا میں بتاتی ہوں کہ یہ دنیا تو دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ہر حکم پر نہیں مانتا, نہیں اپنے اختیار جو کہ اس کو حاصل ہے, تو اس وجہ سے فساد بھی ہوتا ہے, انسان تکلیف سے بھی گزرتا ہے, بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو پھر کیا کرے انسان. ٹھیک ہے, تو دیکھیں میں پہلے تو یہ کہ دو طرح کے رشتے, ایک خون کے رشتے ہیں اور ایک وہ رشتے ہیں جو شادی بیاہ سے قائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں دونوں کو تھوڑا تھوڑا بتاتی ہوں کہ دیکھیں خون کے رشتوں میں اگر ہمیں ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ ہماری ہر بھلائی کا جواب برائی سے ملتا ہے کسی سے, اور کسی طرح بھی ہمارا ان کے ساتھ بنتا نہیں ہے, پھر ہم کیا کریں پھر. تو پھر ہم یہ کریں کہ ہم ان سے ایسی قطع تعلق ہی نہ کریں اپنی طرف سے کہ ان کی خوشی غم زندگی موت ہر چیز سے ہم بے تعلق ہو جائے, کہ وہ ہمارے کچھ ہے ہی نہیں اور بالکل ہی رشتہ کاٹ دیں. ہم ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک لیول پر ان سے رشتہ رکھیں کہ جہاں ملاقات ہو اچھی طرح سے سلام دعا کر لی, اور اگر ان کو ہماری ضرورت ہے اور ہم کسی طرح سے پوری کر سکتے ہیں تو ہم بے شک کریں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم اپنی زندگی کا غم نہ بنا لے کہ یہ ہم سے اس طرح کیوں کرتے ہیں, ہم اس طرح سے کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ وہ رشتہ خود ہی ٹھیک ہونے لگے گا. لیکن جہاں تک شادی بیاہ کا رشتہ ہے, دیکھیں شوہر بیوی کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے, اور اس میں بھی بہت سے انسان کے لیے آزمائشیں آتی ہیں, اور یہ زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے. ہم کتنا بھی چاہیں گے لیکن بیلنس نہیں ہوگا, ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑے گا. تو اب ایسے میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت سے کیا کہا ہے کہ سورہ نساء میں بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہو, میرے خیال سے سورہ نساء ہے, ابھی میں زبانی بتا رہی ہوں تو ہو سکتا ہے سورہ بقرہ میں نہ ہو چونکہ میرے ذہن سے نکل گئی آیت کا ریفرنس. لیکن اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہو کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ بے رخی کرے گا, زیادتی کرے گا, تو پھر عورت کیا کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ رشتے بھی پسند ہے کہ انسان کوشش کرے کہ بہتر سے بہتر اپنی پوری کوشش کرے کہ ان کو بنا کے رکھے. ٹھیک ہے, اور عورت اگر اپنی کسی حق کی کمی کر لیتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے شوہر مجھے اس جو میرے حقوق ہے میرے پورے حق دینے کا تو کسی طرح سے راضی نہیں ہے, تو وہ اتنے پر اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ ٹھیک ہے اگر وہ میرے گھر میں سکون رہتا ہے تو میں اپنے کچھ حقوق کم کر دیتی ہوں اور میں اپنے آپ کو اس پر راضی کر دیتی ہوں, اور اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے اپنے اجر کی وہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا,
اور اپنے طرف سے وہ اس کے حقوق ادا کرتی رہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات اس سے بھی نہیں گزارا اگر ہوتا. دیکھیے بعض رشتے سے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں وہ رشتے نہیں رہتے، ٹوٹ جاتے ہیں، یا لگتا ہے کہ اب وہ ایک دوسرے کی نفرت بلڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے اور سامنے والے کو ہے نا اسپیس نہیں مل رہی ہوتی ہے. بعض اوقات سامنے والوں کو وقت چاہیے ہوتا ہے کچھ سمجھنے کا، سوچنے کا. اگر انسان مسلسل دوسرا انسان ٹرائی کرتا رہے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ شخص اور بھاگتا رہے گا اور اس کے اندر ضد آتی رہے گی. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے انسان جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرتا رہے چپ چاپ، اور جہاں تک اپنے جتنے حقوق اس سے مل سکتے ہیں چپ چاپ بس اس سے لڑنا جھگڑنا، کمپلین کرنا، رونا دھونا چھوڑ دے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ، حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہر انسان کو پیار بھی چاہیے ہوتا ہے، ہر انسان کو ایک اچھا رشتہ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو لیکن پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. اور ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتہ بہت خراب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے، اللہ دل پھیر دیتا ہے. لیکن آپ اس شخص، اس انسان سے بہت زیادہ آپ اس کے پیچھے نہ لگے. اب آپ کو لگا آپ ہر چیز کوشش کر لی تو پھر آپ جو ہے اس کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اپنے حقوق، ان کے حقوق آپ ادا کرتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی نرم کر دے گا. لیکن بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اب نہیں رہنا اس کو، وہ ٹوٹ ہی جائیں گے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بے نیاز کر سکتا ہے. دیکھیں ہم کیوں رشتوں کی فکر کرتے ہیں بہت زیادہ، یہ خاص طور سے جو شادی بیاہ سے رشتے قائم ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس رشتے میں ہمارا اتنا وقت انویسٹ کیا ہے، ہمارے اتنے جذبات انویسٹ کیے ہیں، اور ہم جو ہے اگر ہم اس رشتے سے ہٹ جائیں گے، ہمارا رشتے ٹوٹ جائے گا تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا. تو نہیں، اللہ تعالیٰ سے اگر ہم امید کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر نہیں بنی، بالکل نہیں بنی تو بھی آپ پھر اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، یعنی اس پرسن سے بے نیاز کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ سے راستہ دکھا دے گا، دونوں کے لیے الگ سے خوشی کا بندوبست کر دے گا. اور جتنی آزمائش آئے، انسان اگر یہ سوچے کہ اگر میں اس آزمائش میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ سے میرا اجر پکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے اندیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی ہم سب کی دعا ہے سسٹر آپ کے لیے، آپ کا خیال آتا ہے میرے دل میں دعا کرتی ہوں آپ کے لیے الحمدللہ. اور باقی